کہ کسی نے امیر المومنین سے سوال کیا کہ مولا یہ رزق اور مال کا فلسفہ کیا ہے؟ کہ واقعاً لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ خدایا میرے مال میں اضافہ فرما، لیکن لفظ مال نہیں ہے، جب بھی ہم دعا کرتے ہیں خدایا میرے رزق میں اضافہ فرما۔ تو کہا کہ یہ رزق اور مال کا فلسفہ کیا ہے؟ فرمایا مال وہ ہے جو تیرے پاس ہے پر تو استعمال نہیں کرتا، رزق وہ ہے جو تو استعمال کرتا ہے۔ مثلاً آپ کے سامنے چاول کی پلیٹ آ گئی، اب اس میں چاول تو بہت ہیں، یہ سارا ہے مال، جتنا تو کھائے گا وہ تیرا رزق ہے۔ کتنا دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ تو اگر آپ کے سامنے پوری دیگ چاولوں کی رکھ لی جائے وہ آپ کا مال ہے، کیونکہ آپ کے سامنے ہے، آپ استفادہ کر سکتے ہو، لیکن جتنا آپ کی شکم میں جاتا ہے وہ آپ کا کیا ہے؟ رزق ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے ہوں، یہ اس کا مال ہے، لیکن جتنا وہ استعمال کرتا ہے وہ اس کا رزق ہے۔ اب شوگر کے مریض کے سامنے لاکھ میٹھا رکھو، کھا نہ سکے تو فائدہ کیا؟ یہ مال ہے، یہ اس کا رزق نہیں ہے۔ تبھی فرمایا خدا سے رزق کی دعا کیا کر۔ مال تو بہت ساروں کو مل جاتا ہے لیکن رزق بہت کم لوگوں کو ملتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں کروڑوں اربوں روپے ان کے اکاؤنٹ میں ہوتے ہیں، لیکن فائدہ کیا بندہ استعمال نہ کر سکے، فائدہ کیا کہ اکاؤنٹ کو فریز کر دیا جائے۔ فرمایا کمال یہ ہے کہ وہ تمہارا کیا بنے؟ رزق بنے۔ تبھی امیر المومنین فرماتے ہیں کہ لوگوں کے بڑے گھروں کو دیکھ کر اپنی جھوپڑیوں کو خراب نہ کیا کرو۔ اب کہا کہ مولانا فلاں کے پاس 4-4 ہزار میٹر پر گھر بنا ہوا ہے، مولانا میرا گھر 120 گز کا ہے، جناب کا 10,000 گز کا گھر ہے۔ اب امیر کا جملہ سمجھنا، فرماتے ہیں یہ کتنے بھی بڑے گھر میں رہے یہ اس کا مال ہے، لیکن رزق وہ ہے جس چارپائی پہ یہ سوتا ہے، جس زمین پہ رات کو یہ سوتا ہے، یہ اس کا کیا ہے؟ رزق ہے۔ اور خدا نے جس کو بدن دیا ہے 5 فٹ سے لے کے 7 فٹ تک، تو رزق کا جو فرق آتا ہے وہی 5 اور 7 کے درمیان ہے۔ سونا تو نے بھی زمین پر ہے، سونا اس نے بھی زمین پر ہے۔ جب یہ کہیں کہ خدا متعال عادل نہیں، عدالت خدا کی اس معیار پر ہے کہ جو شکم تجھے دی ہے وہ شکم تیرے دشمن کو دی ہے۔ یہ نہیں کہ مثلاً اسے کوئی بہت زیادہ بڑا پیٹ دیا ہو، تجھے چھوٹا سا پیٹ دیا ہو، کھانا تقریباً سبھی برابر کھاتے ہیں، تو جو کھانے والی چیز ہے اس میں خدا نے فرق نہیں رکھا۔ تو فرمایا خدا کا شکر ادا کیا کرو کہ خدا نے رزق دنیا کے ساتھ ساتھ تجھے رزق مجلس حسین میں بھی بلا کر رکھا۔